پروگرام پیش خدمت ہے تعلیم ہماری ضرورت۔ میزبان منصور عبدالباری، ایکسپرٹ ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر محمد امین قریشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، پروگرام ہے تعلیم ہماری ضرورت، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان ہوتے ہیں ممتاز ماہر تعلیم جناب پروفیسر محمد امین قریشی، اور میں ہوں آپ کا میزبان منصور عبدالباری۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے انسانی شخصیت کی تعمیر میں تعلیم کا کردار۔ اس حوالے سے میں پروفیسر صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ شخصیت یا پرسنالٹی جسے ہم کہتے ہیں، اس میں عمومی اور اصطلاحی معنوں میں کیا مراد ہے؟ شخصیت یا پرسنالٹی کا لفظ ایک یونانی لفظ پرسونا سے نکلا ہے، جس کو ہم 4 عام معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی شخص دوسروں کو کیسا دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی شخص زندگی میں کس قسم کے کردار کا حامل ہے، یا وہ معاشرے کے اندر کیسا کردار ادا کر رہا ہے۔ تیسرے عرف عام میں جو اس کے معنی لیے جاتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی صلاحیتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں ان کو مختلف کام سر انجام دینے میں کس طرح سے بروئے کار لا رہا ہے، کس ایفیشنسی کے ساتھ، کس اہلیت کے ساتھ وہ اس کو سر انجام دے رہا ہے۔ اور چوتھے معنی یہ ہیں کسی شخص کی ذاتی اور انفرادی خصوصیات کیا ہیں جن کی وجہ سے وہ دوسرے افراد سے ذرا ممتاز یا نمایاں ہے یا منفرد نظر آتا ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق کسی فرد کی شخصیت اس کا جو معاشرتی کردار ہوتا ہے اس کا عکس ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بائیو فزیکل کے نقطہ نگاہ سے اگر آپ دیکھیں تو انسان کا ظاہری کردار اور اس کا باطن یا اس کی اندرونی کیفیت یہ اس کا رد عمل ہوتا ہے۔ مختصر میں عرض کرتا چلوں کہ انسانی شخصیت در حقیقت اس کے بہت سارے پہلو، جس میں معاشرتی رکھ رکھاؤ، ماحول سے مطابقت، اس کی مستقل مزاجی، برداشت، خودداری، عزم و استقلال، جذبات پر کنٹرول اور ذہنی بالغی جیسی خصوصیات کا ایک مجموعہ ہوتی ہے۔ اور ان بہت ساری خصوصیات کو اگر ہم یکجا کریں، اس کے مجموعے کو لیں، تو ہم ایک شخص کی شخصیت کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، ابھی آپ نے بات کی کہ شخصیت پر جو رائے قائم کرنا، اس حوالے سے میں آپ کی بات کو مزید بڑھاتے ہوئے آپ سے پوچھوں گا کہ تعلیم کا شخصیت سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ در حقیقت دیکھا جائے تو تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم انسان کی شخصیت یا اس کی جو سیرت ہے، اس کا جو کردار ہے، اس کی تعمیر کریں اور اس کی مثبت اس طرح سے نشو و نما کریں تاکہ انسانی شخصیت جو مخصوص حالات میں انسانی رویوں کا تعین کرتی ہے، موجودہ دور میں جسے ہم کہتے ہیں کہ اہم کردار جو ہے تعلیم کا یا مرکزی جو نقطہ نگاہ جو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم ایک انسانی شخصیت کی اس طرح سے نشو و نما کریں تاکہ وہ ایک معاشرے کا مفید کارکن بن سکے۔ لیکن زیادتی یہ ہے کہ ہم شخصیت کے بارے میں، عام لوگوں کے بارے میں ایک سطحی سی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ ان کی ظاہری جسمانی کیفیت، ان کے ڈیل ڈول، ان کے رکھ رکھاؤ سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص کی شخصیت بہت خوبصورت ہے، یا یہ رائے قائم کر دیتے ہیں کہ وہ شخصیت کے لحاظ سے بہت بدصورت ہے۔ لیکن کسی شخص کی شخصیت کا، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، آپ تعین کرنے کے لیے اس کی بے شمار ظاہری، اندرونی یا باطنی کیفیات کا ایک طویل مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت سارے حقائق جو ہیں ان کو یکجا کرتے ہیں۔ اب فلسفیانہ نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو شخصیت اصل میں تکمیل ذات کا نام ہے، جسے ہم کمپلیٹنس کہتے ہیں۔ تکمیل ذات کے لیے عرفان ذات بہت ضروری ہے، جسے ہم خود شناسی بھی کہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسے ہی خودی کی پہچان کا نام دیا ہے۔ اور اگر انسانی شخصیت کی اس طرح سے تعمیر کی جائے اور جو قرآن کے اندر جو تعلیمات موجود ہیں اور محسن انسانیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے کا ہنر سیکھ لے جائے تو دراصل انسانی شخصیت کی مثبت نشو و نما کے لیے تعلیم کا حاصل کرنا اور اس کے مطابق جو ایک فلاحی ریاست کے لیے، ایک فلاحی معاشرے کے لیے نہایت ضروری ہے، تعلیم کا ایک مرکزی اور کلیدی کردار موجود ہے۔ چنانچہ تعمیر سیرت یا کردار کے لیے
یا بہتر شخصیت کے لیے تعلیم کی اہمیت سے ہم کسی صورت میں انکار نہیں کر سکتے۔ پروفیسر صاحب، ایک بات اکثر سننے میں آتی ہے کہ انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے اس میں اس کے والدین کا یا اس کے آباء و اجداد کا ایک گہرا تعلق نظر آتا ہے، آپ اس بات سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، وراثت سے مراد جیسا کہ آپ نے فرمایا وہ ساری خصوصیات، وہ سارے اثرات ہیں جو ایک فرد اپنے والدین کی طرف سے موروثی طور پر یا اپنے آباء و اجداد کی طرف سے اس بچے کی طرف یا اس فرد کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن ان خصوصیات میں بچوں کی ظاہری شکل و صورت جو اکثر والدین سے مشابہ ہوتی ہے، اس پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ والدین سے اس نے حاصل کی ہے یا اس کے آباء و اجداد سے اسے منتقل ہوئی ہے۔ اسی طرح بعض حالات میں ایک فرد کی ذہانت، اس کی زبان، اس کا انداز بیان، اس کی خاندانی رسومات، مذہبی عقائد اور بہت سارے جو خاندانی معاشرتی تعلقات ہیں ان کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسے وراثت میں ملے ہیں۔ لیکن جدید تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وراثت اور ایک اچھے خوشگوار ماحول کا جو حسین امتزاج ہے وہ انسانی شخصیت کو مثالی بنانے میں بہت کردار ادا کرتا ہے۔ پروفیسر صاحب، کسی فرد کی شخصیت پر ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ انسان کو اللہ نے عقل اور فراست دی ہے اور اسی وجہ سے وہ دیگر مخلوقات جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس سے ممتاز اور اعلیٰ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ شخصیت کی تعمیر کے لیے صرف ایک مثالی اور اچھی وراثت یا اس کے اچھے خاندان کا ہونا ہی ضروری ہے، درست نہیں ہے، بلکہ ایک سازگار ماحول، اچھا ماحول انسانی شخصیت کی تعمیر اور مثبت نشو و نما میں ایک نہایت اہم کردار ادا کر۔ مثال کے طور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اچھے خاندان کے بچے کو اگر آپ کسی دور افتادہ ایک جنگلی یا پسماندہ معاشرے کے اندر چھوڑ جائیں تو اس کی نشو و نما جو ہوگی اس کی شخصیت کے اندر وہی پسماندگی اور وہی جنگلی پن آ جائے گا۔ جس ماحول میں وہ پلے گا، بڑھے گا، جن بچوں کے ساتھ اور جس معاشرے میں وہ اٹھے گا بیٹھے گا تو اس چیز کے اثرات نظر آئیں۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ ایک بڑے دور افتادہ سے اور پسماندہ معاشرے کا اگر آپ بچہ وہ والدین کا اس کو اگر ایک اچھے معاشرے کے اندر لائیں جس کے معاشرتی تعلقات اچھے ہوں، اس کی تربیت اس میں آئے تو دیکھیں اس کا وہ پسماندہ پن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جدید معاشرے سے جو آداب ہیں وہ سیکھ لیتا ہے اور اس طریقے سے اس کی شخصیت میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے معاشرے کی تبدیلی کی وجہ سے۔ پسماندہ معاشرے سے ایک ڈیولپ معاشرے کی طرف جب وہ منتقل ہوگا تو وہ تمام خصوصیات جو اس کو پسماندگی کے دوران نہیں ملی وہ ایک اچھے اور ڈیولپ معاشرے میں اس کو مہیا ہوں گی۔ آپ نے بجا فرمایا کہ انسان کے ارد گرد جو بھی چیزیں موجود ہیں وہی اس کا ماحول ہے، اور ماہرین نفسیات کے نزدیک ایک سازگار ماحول جو ہے ایک فرد کی ذہنی، جسمانی، اخلاقی، معاشرتی، معاشی، حتیٰ کہ جذباتی نشو و نما پر بہت گہرے اثرات چھوڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ احساس غربت، عدم تحفظ کا احساس، یہ محض اور محض ناخوشگوار ماحول کا نتیجہ ہے، جس سے افراد میں ایک خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر احساس کمتری جیسے نقائص پیدا ہو جاتے ہیں، بے اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، زود رنج ہو جاتے ہیں، اور اپنی محرومیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ معاشرے سے انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک اچھا ماحول جو ہے ایک اچھا شہری پیدا کر سکتا ہے، وہ ماحول کے لیے نہ صرف سازگار ہوگا، اس معاشرے کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر اسے ہم اچھا ماحول مہیا نہیں کریں گے، اس میں تعلیمی ماحول بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، اگر وہ اسے اچھا سازگار ماحول میسر نہیں ہوگا تو وہ پھر معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جائے گا، وہ بہت ساری کوتاہیوں کے اندر، بہت ساری محرومیوں کے اندر، بہت ساری ناکامیوں کے اندر مبتلا ہو کر معاشرے کے لیے بہتر ثابت ہو، اس کے لیے ایک اضطراب پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے اندر بگاڑ کی کوشش کرے گا۔ یہ بات آپ کی بہت حد تک ٹھیک ہے کہ جو بچہ بھی کسی طریقے سے پیچھے رہ جاتا ہے یا معاشرتی ماحول میں اس کو وہ سہولتیں میسر نہیں ہوتی جو کہ ایک مکمل اور ڈیولپ معاشرے میں ہوتی ہیں، تو اس سے پھر وہ جب اس معاشرے کی طرف آتا ہے تو بہت سی خرابیوں کا باعث بنتا ہے، بہت سی جو ہے پیچیدگیوں کا باعث اس کی شخصیت اس معاشرے کے لیے بنتی ہے۔ تو اس لیے آج کا دیکھیے
دیکھیے جتنے بھی ہمارے آج کل جو ماہرین تعلیم ہیں، ماہرین نفسیات ہیں، وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ بچے کی تعلیم کے لیے اچھا ماحول ہو، اساتذہ اسے تربیت کے لیے بہت اچھے ملیں، اس کی معاشی اور معاشرتی ضرورتوں کے اوپر مشتمل نصاب تعلیم بنایا جائے، تعلیمی سہولت میسر کی جائیں اسے، اور اس کے جذبات کی تسکین کے لیے ایسی مثبت اور تعمیری قسم کی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جائے تاکہ انسان کی شخصیت اور اس کے نشو و نما اور اس کے جو جذبات کے اندر یا اس کے کردار کے اندر جو منفی اثرات ہیں ان کو ختم کر دے۔ بالکل، جو اس کی محرومیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ اس مکمل معاشرے کا حصہ بن سکے اور پھر مثبت کردار ادا کرے۔ اب دیکھیے کہ ایک صحت مند ماحول سے ہی انسانی رویے، اس کے عقائد، اس کے اقدار، اس کے جذبات زیادہ تر متاثر ہوتے، لہذا یہ کہنا کہ تعمیر شخصیت کے لیے، تعمیر کردار کے لیے تعلیم، ایک اچھا سازگار تعلیمی ماحول نہایت ضروری۔ شکریہ پروفیسر صاحب۔ سامعین، پروگرام تھا تعلیم ہماری ضرورت اور ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود تھے جناب پروفیسر محمد امین قریشی۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان منصور عبدالباری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ابھی آپ نے پروگرام سنا تعلیم ہماری ضرورت۔ براڈ کاسٹ انجینئرز واجد محمود، شاہد وقار، ایکسپرٹ پروفیسر محمد امین قریشی، میزبان اور پروڈیوسر منصور عبدالباری۔